اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین ذکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ عموماً مریض اور ڈاکٹرز کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت اختیار کرتا ہے، جس میں مریض کچھ سوالات کرتا ہے، یعنی ڈاکٹر اپنے مریض سے کچھ سوالات کرتا ہے اور مریض کچھ اپنے حال احوال جو ہے اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنی مرض کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ان سوالات کے جواب کرتے ہوئے بعض اوقات ہم جواب اس طریقے سے اپنے طبیب، اپنے ڈاکٹر کو ہم نہیں دے پاتے، اپنے معالج کو وہ سوالات کا جواب ذمہ داری سے نہیں دے پاتے، جس سے وہ ہماری مرض کی تشخیص کرنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اور اس طرح ہمارا مسئلہ بعض اوقات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جاتا ہے۔ تو دوسرا رخ بھی، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ناظرین کرام، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی مصروفیت کے باعث اتنا زیادہ ٹائم یا رش کے باعث اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اپنے مریض کو صحیح طریقے سے پراپر جو ہے نا وہ سوالات کریں اور مریض کی ہسٹری لیں۔ تو اس میں ناظرین کرام کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مریض اور طبیب معالج کے درمیان سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مریض کی ہسٹری، اور اس کے اہم مقاصد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ مریض کی تشخیص جو ہے وہ زیادہ آسان طریقے سے ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم بات کرتے ہیں مریض کی ہسٹری کے اہم مقاصد پہ۔ ہسٹری دراصل مریض کے ساتھ وہ گفتگو ہے جس سے مریض کی یا مرض کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مرض کی نوعیت کیا ہے اور مریض کو کس طریقے اس تکلیف سے نجات یا چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہسٹری لینے کے کوئی خاص طریقے نہیں ہوتے۔ ہسٹری لیتے وقت مریض کے رویے، عمر، تعلیم اور علامات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ باقی ہم کچھ اس طریقے سے مریض سے یہ سوالات کر سکتے ہیں، یعنی کہ مریض کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، یعنی نرمی سے پیش آئیں، اپنا تعارف کرائیں، مریض کے ساتھ اس کی زبان میں گفتگو کی کوشش کریں۔ یعنی اگر ایک مریض ان پڑھ ہے، وہ انگلش نہیں جانتا، وہ اردو نہیں سمجھ سکتا، وہ پنجابی کو جانتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مریض جو زبان اچھی طرح سمجھ پاتا ہے، طبیب اور معالج ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ آسان الفاظ میں گفتگو کر کے اپنے پاس جو موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا مریض ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تشفی دے سکے، سکون باہم پہنچا سکے۔ تو یہ طبیب کی گفتگو ہی میں ہی ایسا جادو ہے، دوائی تو بعد کا کام ہے، کہ جتنا وہ حسن اخلاق سے اور خوش کلامی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مریض کو اتنی زیادہ ہی اپنی صحت کے متعلق تسلی ہوتی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مریض سے ایسے سوالات نہ پوچھیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے۔ مثلاً مریض سے اس کا مسئلہ پوچھیں اور اسے اپنی بات کہنے دیں، مریض کو زیادہ سے زیادہ بولنے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس انداز میں آپ کو اچھی طرح اپنی مرض کے متعلق آگاہی دے دے، جس سے بہت سے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈز، ایکس رے اور کئی دیگر رپورٹس اور کیمیکل ٹیسٹ اور ریڈیالوجی ٹیسٹ ہمیں کروانے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے دوران ہی وہ ساری کی ساری باتیں ایسے کھول دے جس سے طبیب، معالج، ڈاکٹرز کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو کہ یہ ہے کہ مریض سے سوالات پوچھنے کا جو طریقہ کار ہے، ہاں یا نہ میں دیا جا، ایسا سوال نہ کیا جائے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے۔ مثلاً ناظرین کرام، مریض سے اس طرح نہ پوچھیں کیا آپ کے سینے میں درد ہے؟ تو مریض یہی جواب دے گا، یا تو ہاں کا جواب دے گا یا نہ کا جواب دے گا۔ اور اگر طبیب اپنے مریض سے اس کو اس انداز سے پوچھ لے، بلکہ اس طرح پوچھیں کہ آپ کو کہاں درد ہے،
اس سے ہوگا کیا کہ مریض اس جگہ پر اپنے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھے گا، کہاں کا جواب دے گا، تو کہاں کے جواب میں بہت آسانی آ جائے گی، اس کی اناٹمی اس سمجھ میں آئے گی کہ باڈی کے کس حصے میں درد ہو رہا ہے، جگر کی درد ہے، دل کی درد ہے، معدے کی درد ہے، معدے کے منہ کا درد ہے، ڈیوڈینم السر کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کمر پہ اپنے گردوں والی جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو یعنی ہمیں اس طریقے سے درد کی جگہ کہاں کا جو جواب ہے وہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے، بجائے کہ اس کا جواب ہمیں ہاں یا نہ کی صورت میں ملے۔ جی نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ پہلے طریقے میں مریض کا جواب ہاں میں ہوگا یا پھر نہ میں، مگر دوسرے طریقے میں مریض کو جب آپ کہتے ہیں درد کہاں ہوتا ہے تو پھر وہ مریض کو خود وضاحت کرنا پڑے گی، جس سے مریض کی نوعیت واضح ہو جائے گی، یعنی مریض کی مرض کی جو نوعیت ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح جب مریض مسئلہ کی وضاحت کر رہا ہو تو اس وقت صرف اس کی بات کو سنیں، زیادہ سے زیادہ مریض کو سنیں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے مسئلے کو، اس کے دکھ تکلیف کو سمجھنے میں بہت زیادہ گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو اس سے مریض کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس میں پازیٹیو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام اسی طریقے سے کہ ہسٹری کا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس میں چند ایک سوالات ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے، یعنی ان سوالات طبیب جب مریض سے سوالات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس مقصد کی طرف دیکھتے ہیں ہسٹری ریکارڈ کو، کہ ہسٹری میں جن چیزوں کے بارے میں پوچھنا اہم ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں، یعنی نام، مریض کا نام کیا ہے، مریض کی عمر کیا ہے، جنس کا پوچھا جاتا ہے، مرد ہے عورت ہے، جو بچہ تو ظاہر بچہ ہی ہے، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، پیشہ اس کیا کام کرتا ہے، ذمہ داری کا کام کرتا ہے، کسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی کارخانے کسی سیمنٹ کی جگہ پہ، کہیں آٹا چکی پہ یعنی ویلڈنگ کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ تو اس پیشے سے بھی مرض کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور مریض کا پتہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو، تو وہ مریض اپنی جگہ کا، اپنے علاقے کا بتاتا ہے کہ میں مقامی طور پہ فلاں علاقے کا رہائشی ہوں، اس وقت فلاں جگہ پہ کام کرتا ہوں، یہاں پر رہ رہا ہوں۔ تو ان تمام سوالات جو ہسٹری کا ریکارڈ لیا گیا ہے اس کا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے۔ جی آگے ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ یعنی پریزنٹ کمپلینٹ اس کی کیا ہے، مریض کی پریزنٹنگ کمپلینٹس پہ بات کرتے ہیں، موجودہ تکلیف اس کی کیا ہے۔ اسی طرح موجودہ بیماری کی ہسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہسٹری آف پریزنٹ النس اس کی کیا ہے، اور باقی جسم کے متعلق سوالات کرتے ہیں، یعنی سسٹمک انکوائری، یعنی سسٹمک انکوائری جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اسی طرح پرانی ہسٹری اس کی، یعنی پاس ہسٹری میں اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، اس طرح کا دکھ درد ہوا ہو تو پاس ہسٹری کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کے متعلق عورتوں کے مخصوص ایام کے مسائل آ جاتے ہیں تو اس میں بھی مینسٹرول ہسٹری جو ہے نا، ماہواری کی ہسٹری لینا بھی بہت ضروری ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا، پچھلے ماہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے تو نہیں آپ کو ایسا ہوتا رہا، یعنی مینسٹرول ہسٹری جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اسی طرح بیمار کے علاج کی ہسٹری، یعنی بیماری کے علاج کی ہسٹری، یعنی ٹریٹمنٹ ہسٹری، آپ نے کتنی دیر علاج کروایا تھا، کس ہاسپٹل میں کروایا تھا، کس طبیب کے پاس کروایا تھا، تو یہ بیماری کے علاج کی ہسٹری آ جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین فیملی ہسٹری بھی آ جاتی ہے کہ خاندانی ہسٹری میں کوئی آپ کو یہ پرابلم، یہ تکلیف تو نہیں رہی۔ اسی طرح ناظرین ذاتی اور مشاغل کی ہسٹری بھی آ جاتی ہے، یعنی پرسنل اینڈ سوشل ہسٹری کا معلوم ہونا یا بتانا یا پوچھنا سے بھی مریض کی تشخیص میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ سیکنڈ جو آکوپیشنل ہسٹری ہے، یعنی آکوپیشنل ہسٹری یعنی پیشے کی ہسٹری کہ وہ کیا کام کرتا ہے، کس جگہ کام کرتا ہے، تو اس سے بھی مریض کی مرض میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ان تمام چیزوں کی اپنی اپنی مسلم اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ ان تمام چیزوں کی مختصر اہمیت واضح کرتا چلا جاؤں، یعنی اب ہم نے بات کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، یعنی مریض سے نام پوچھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ مریض کی شناخت کے لیے کہ مریض کا نام کیا ہے، مریض کی شناخت ہو جاتی ہے۔
اس طرح ناظرین کرام جب عمر کا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو کچھ بیماریاں خاص عمر میں ہوتی ہیں، مثلا پولیو، چیچک، خسرہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ کینسر، دل کی بیماریاں، فالج وغیرہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام جب جنس کا پوچھا جاتا ہے، اس کی سیکس پوچھی جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ دل کی بیماریاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں مردوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ پتے کا کینسر نسبتاً عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جنس کا تعین سے بھی ہمیں کچھ جو امراض کی کلاسیفیکیشن ہے، گروہ بندی ہے، گروپنگ ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ناظرین کرام پیشہ کے متعلق اس کے آکوپیشنل ہسٹری جب لی جاتی ہے، پیشہ کے متعلق پوچھا جاتا ہے کیا کام کرتے ہو، تو پیشہ اور صحت ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ناظرین کرام کیسے کہ شوگر مل میں کام کرنے والے لوگ سانس کی بیماریوں کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ناظرین کرام ایکس رے مشین پر کام کرنے والا ٹیکنیشین جو ہے وہ کینسر کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے اگر وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، یا بعض کا بے احتیاطی ہو جاتی ہے، یوز ٹو بندہ ہوتا ہے تو بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو یہ ایکس رے ٹیکنیشینز جو حضرات ہیں ان کا یعنی کینسر کے اثرات، یعنی کینسر کی بیماری کے اثرات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، یا زیادہ امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشین میں سے خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں۔ تو وہاں جو پریکاشنز ہوتے ہیں، احتیاطیں ہوتی ہیں، جب ہم ان پریکاشنز میجرمنٹس پر پورا نہیں اترتے، اس کے SOPs پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ مسئلے مسائل بڑھتے ہیں۔ اس طرح ناظرین کرام ایک سوال پتہ کا کیا جاتا ہے، ایڈریس پوچھا جاتا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ تو ناظرین کرام اس کا مقصد ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، یعنی کچھ بیماریاں خاص علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا میاں والی کے علاقے میں پانی میں فلورائڈ زیادہ ہوتا ہے، میاں والی کے علاقے میں فلورائڈ جب پانی میں زیادہ ہوگا تو لوگ پانی وہ پیتے ہیں، تو اس لیے وہاں کے اکثر لوگوں کے دانت پر پیلے نشانات ہوتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا، ڈاکٹر جب پوچھے گا کہ آپ کہاں کے رہنے والے، وہ میاں والی کا اپنا بتاتا ہے، تو ناظرین کرام یقیناً پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ ڈاکٹر دانتوں کی طرف بھی نظر دوڑائے گا، دیکھے گا کہ ان کے دانتوں پہ پلاہٹ تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اسی طرح ناظرین کرام بہت آری والا ہو گیا، سائیوال کا علاقہ ہو گیا، ملتان کے علاقہ جات ہو گئے، وہاں پر آیوڈین کی کمی ہے، تو یہ بعض اوقات وہاں پر کیلشیم کی کمی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، نمکیات سالٹ جو ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں، تو اس میں گردوں کے امراض کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا آپ کہاں کا رہنے والے ہو، وہ ملتان بتاتا ہے، لاہور بورے کا بتاتا ہے، ویاڑی کا بتاتا ہے، تو اس سے بھی مرض کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ شکایات میں پریزنٹنگ کمپلینٹس، یعنی اب اس کی موجودہ جو شکایت ہے مریض کی وہ کیا ہے، تو یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لاتی ہیں، جو اس کو تکلیف ہوئی ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے، لیکن ڈاکٹر طبیب نے اس مرض کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مریض کی پرانی اولڈ ہسٹری بھی لی ہے، اور اس سے مرض کی تشخیص کو زیادہ سے زیادہ نمایاں اور بہت آسان طریقے سے ان مراحل کو سر انجام دیا۔ ناظرین کرام ان علامات کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے تو 12 دن سے ہے، 5 دن سے ہے، 8 دن سے، کب سے ہے؟ پھر آگے الٹی چل رہی ہے، یعنی وامٹنگ آپ کو مریض کو ہو رہی ہے، تو یہ کب سے ہے؟ ابھی سے ہوئی ہے، 2 دن سے ہوئی ہے، 3 دن سے ہوئی ہے، یا 10 دن سے ہے؟ اسی طرح مریض کو پیچس چل رہے ہوتے ہیں، اسہال چل رہا ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ کتنے دن سے ہے پیچس آپ کو آ رہے ہیں؟ 2 دن سے ہیں، 3 دن سے ہیں، 7 دن سے ہیں، 8 دن سے، تو یعنی اس طریقے سے مریض کا کے متعلق دنوں کا، مدت کا پوچھنے سے بھی مرض کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح نسخے پر لکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرض کس طرح شروع ہوا اور کس طرح اس میں پیچیدگی پیدا ہوئی۔ مریض جب دوبارہ کچھ عرصہ کے بعد طبیب کے پاس، اپنے معالج کے پاس، اپنے ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں پاس آئے گا تو ہمیں فوراً اس کی کہانی یاد آ جائے گی، شناسائی ہو جائے گی، آگاہی مل جائے گی، کیونکہ طبیب نے
معالج نے اس پرسکرپشن اس نسخے کے اوپر وہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ اتنے دن سے یہ مریض بیچارہ ان مسائل کا ان تکالیف کا شکار ہے۔ جی ناظرین کرام، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک علامت بار بار پیدا ہو رہی ہے اور اس دفعہ بھی مریض میں یعنی موجودہ آپ نے سیکنڈ وزٹ کیا، تھرڈ وزٹ کیا، فورتھ وزٹ کیا تو مریض میں موجود ہے، تو اس سے علامات کو بھی موجودہ شکایات کے ساتھ ساتھ درج کریں گے، سمجھیں گے کہ پہلے اس کو یہ الٹی آ رہی تھی، پیچز تھے، پیٹ میں درد تھا، اب مزید علامات بدل گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، تو یہ لکھنے سے بھی بہت زیادہ مریض کی مرض کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ پیٹ کے بائیں طرف نچلے حصے میں درد ہے۔ اب مریض یہ بتاتا ہے کہ پیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ نچلے حصے میں درد ہے اور ہے 6 ماہ سے ہے، کھانسی کے دورے ہیں، کب سے ہیں جی؟ 2 سال سے ہیں۔ تو ناظرین کرام، موجودہ شکایات کے ساتھ پرانی شکایات کا بھی جو عمل ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں آسانی مل جاتی ہے۔ جی ناظرین کرام، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ بیماری کی ہسٹری، یعنی ہسٹری آف پریزنٹ النیس، جو مریض کی اس وقت موجودہ بیماری کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے۔ تو ہر شکایت یا علامت کی تفصیل پوچھیں اور ایک ایک کر کے تمام شکایات کی وضاحت پوچھیں۔ جوں معالج کا علم بڑھتا جائے گا وہ مریض سے آسانی سے سوالات پوچھ سکے گا، اور ہر علامت کے بارے میں کیا کیا سوالات پوچھنے ہیں ان پر غور کرنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ باقی جسم کے متعلق جب طبیب ڈاکٹر جو ہے نا سسٹمک انکوائری کرتا ہے تو وہ کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں۔ سسٹمک انکوائری میں اگر مریض کو کھانسی کی شکایت ہے تو اس سے پھیپھڑوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تمام نظام تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں مریض کی ہسٹری لی جائے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ باقی جسم کے متعلق بھی فرداً سوالات پوچھے جائیں گے، تاکہ اگر کوئی ایسی شکایت بھی موجود ہے جس کی مریض کے نزدیک اہمیت نہیں ہے مگر بیماری کی نوعیت کے بارے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تو مریض سے عام طور پر کیا کیا سوالات کرنے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اس کا ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ کہ پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے بھوک، وزن میں کمی بیشی، نیند کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی بھوک لگتی ہے نہیں لگتی ہے، وزن آپ کا پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے، وزن کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے، نیند آپ کو کتنی آتی تھی پہلے، آپ کو اس مرض سے پہلے نیند کس طرح آپ سوتے تھے، کتنی نیند آتی تھی۔ تو یہ سوالات پوچھنے سے مریض کی اور علامتوں کا واضح ہو سکتی ہیں اور مریض کی مرض کو سمجھنے میں آسانی مل سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، نظام دوران خون کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، مثلا سانس کا پھولنا، آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، اس سے سانس تو نہیں پھولتا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یعنی پالپیٹیشن کا عمل ہو جانا، اس سے سوالات کرنے سے پالپیٹیشن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ چھاتی میں یعنی چیسٹ پین یعنی چھاتی میں جو درد ہوتا ہے اس کے متعلق، یعنی آگے پاؤں سوج جانا یعنی ایڈیما فیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے متعلق یہ سوالات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نظام تنفس سے متعلق سوالات میں مثلا کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی ہے، بلغم آتی ہے، بلغم میں خون کا آنا، یعنی یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ہمیں بہت سی امراض کی تشخیص کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہیموٹائسس جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سانس کا چڑھنا، چھاتی سے سیٹی کی آواز کا آنا یعنی ویزنگ ہوتی ہے، اس طرح ہوپنگ کاف ہوتی ہے، کالی کھانسی میں ہوتا ہے ہوپ نکلتی ہے، ہوپنگ کاف کا اس کے متعلق سوالات ہو جاتے ہیں۔ چھاتی میں درد ہے، چیسٹ پین ہے، اس کے متعلق ہمیں انفارمیشن معلومات ملتی ہیں۔ تو نظام سے متعلق سوالات مثلا متلی ابکائی یعنی قے کا آنا، اور اسی طرح ابکائی آنا، پیٹ میں درد ہونا، سینے میں جلن یعنی ہارٹ برننگ کا عمل جو ہے اس کا ہونا، بھوک کی کمی، پیچز، ڈائریا، قبض، کانسٹیپیشن جو ہے یہ پخانے میں خون کا آنا، اسی طرح خون کی الٹی کا آنا، اسی طرح یرکان جونڈس وغیرہ کا ہو جانا، تو ان علامات سے بھی ہمیں بہت سا
फ़ायदा मिलता है और इन सवालात से मर्ज़ की तशख़ीस करने में हमें मदद मिलती है। इसी तरह निज़ाम अखराज से मुतल्लिक़ सवालात, मसलन पेट में अतराफ़ यानी फ्लैंक्स में दर्द होना, यानी पेट में अतराफ़ यानी फ्लैंक्स में दर्द का होना, पेशाब के साथ साथ दर्द होना, पेशाब में पीप का आना, पेशाब में खून का आना, पेशाब में ज़्यादती, पेशाब में कमी होना, रात को पेशाब का ज़्यादा आना, धात का आना यानी जो मवाद है, मर्दाना मवाद है, उसका अखराज होना, धात का आना, इसी तरह धात के बाद उल्टी का आना। इन चीज़ों को इन सवालात से भी हमें बहुत सा फ़ायदा मिल जाता है। आगे हम नाज़रीन किराम ये देखते हैं कि निज़ाम आसाब और दिमाग से मुतल्लिक़ सवालात भी होते हैं। मसलन जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, हाथों या जिस्म में राशा यानी ट्रीमोर्स का अमल जारी हो जाना, ट्रीमोर्स होना यानी जिस्म में राशा तारी होना, जिस्म पर कीड़ियाँ यानी वर्म्स यानी कि कीड़ियों का चलना, ऐसे महसूस होना जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, जिस्म में कीड़ियाँ वर्म्स चलती हुई महसूस होना, सर दर्द होना, उल्टी, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना और दौरा पड़ना, बिनाई चले जाना, धुंधला नज़र आना यानी आँखों के आगे धुंधलाहट का आ जाना। इसी तरह नाज़रीन किराम जिल्द से मुतल्लिक़ भी सवालात होते हैं। मसलन ख़ारिज, एचिंग कितनी ज़्यादा होती है, ख़ारिज तो नहीं होती। इसी तरह रंगदार निशान यानी स्पॉट्स, सुर्ख निशान या इस तरह के निशान जो होते हैं वो बाज़ का जिस्म पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके मुतल्लिक़ सवालात करना, या यानी रंगदार निशान, स्पॉट्स या छपाकी, रैश पड़ जाना। इसी तरह नाज़रीन किराम हम आगे जाकर हड्डी जोड़ के निज़ाम के मुतल्लिक़ भी सवालात मर्ज़ की शिद्दत को समझने के लिए, मर्ज़ की नौइयत को समझने के लिए, हम मर्ज़ की तशख़ीस करने के लिए करते हैं। मसलन जोड़ों में दर्द होना, यानी सवाल पूछा जाता है कि आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं होता। जोड़ों में सख्ती का आ जाना, हार्डनेस का पैदा हो जाना, जॉइंट्स हार्डनेस जो होती है इनका ज़्यादा हो जाना। इस तरह जोड़ों पे स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ सूज जाते हैं, और जोड़ों पर हरकत में कमी का आ जाना यानी जॉइंट फ्रीजिंग का अमल आ जाता है। तो इन सवालात करने से हड्डी जोड़ के निज़ाम यानी हड्डी जोड़ के निज़ाम के मुताल्लिक़ हमें बहुत सा इस्तिफ़ादा होता है। इसी तरह नाज़रीन किराम बाज़ का सवाल ये भी होते हैं, गदूद के बारे में भी सवालात आ जाते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। मसलन बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, गर्मी या सर्दी के मौसम से मुतासर होना, वज़न में कमी या ज़्यादती, बहुत ज़्यादा पसीना आना और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। किसी न किसी गदूद बीमारी को ज़ाहिर करता है। इन तमाम सवालात की अपनी अपनी अहमियत है और ये अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ से ये तमाम सवालात किए जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं, मगर इस तरह मरीज़ की कोई अलामत मुआलज से छुप नहीं सकती। और अगर मरीज़ के परेशानी में आपको कोई शिकायत नहीं बताना, तो इस तरह वो शिकायत आपके पूछने पर इसे याद आ जाती है। यानी कोई शिकायत है, कोई मसला है, तो सवालात जब हम डॉक्टर तबीब सवालात करता है तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सामने जाती हैं, शिकायत आपके पूछने पर इसे याद आ जाती हैं, तो मर्ज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस तरह नाज़रीन किराम एक पुरानी हिस्ट्री होती है, तो हम बात करते हैं पास्ट हिस्ट्री पे। मरीज़ से ये सवालात पूछे जाते हैं या पूछे जाने चाहिए कि अगर मरीज़ बच्चा हो तो वालिदैन से इसके बारे में, इसकी पैदाइश के बारे में पूछें कि क्या ये घर में पैदा हुआ था या अस्पताल में ऑपरेशन के साथ पैदा हुआ था या बग़ैर ऑपरेशन के, कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं था। इसी तरह बचपन में कोई छूती बीमारी तो नहीं थी, पहले कभी अस्पताल में ऐसी मर्ज़ के लिए दाखिल होना पड़ा हो, कोई हादसा या कोई ऑपरेशन, इससे मरीज़ के मुतल्लिक़ मौजूदा मर्ज़ को समझना आसान हो जाएगा। मरीज़ को ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की कोई तकलीफ़ तो नहीं, या जोड़ों का कोई मर्ज़ या टीबी तो नहीं। आम तौर पर मरीज़ सिर्फ़ मौजूदा शिकायत बताता है और वो मर्ज़ जो बहुत लंबे अरसे से इसके जिस्म में मौजूद होता है इसके मुताल्लिक़ बताना भूल जाता है। मसलन अगर एक मरीज़ टांगों में दर्द की शिकायत के साथ आता है तो मुआलिज सोच में पड़ जाएगा
کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، مگر معالج مریض سے شوگر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی سوالات کیے جاتے ہیں مریض سے پوچھے جاتے ہیں وہ مرض کی تشخیص کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، تاکہ مریض کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹوں سے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ریڈیالوجی اور ایکس ریز اینڈ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیکنیشنز جو ہیں یوز کی جاتی ہیں ان سے بچا جائے اور مریض کی ہسٹری کو لے کر مرض کی تشخیص میں آسانی ہو جائے۔ اس طرح ناظرین کرام عورتوں میں سب سے بڑا مسئلہ مینسٹرل ہسٹری ہے، یعنی ماہواری کی ہسٹری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ یعنی زندگی میں پہلی دفعہ کب ماہواری آئی، ایج آف مینسز جو ہے اس کے متعلق جاننا، ماہواری کا دورانیہ کا نوٹ کرنا، ماہواری کے دوران وقفہ یعنی مینسٹرل سائیکل کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا، ماہواری کے ساتھ درد تو نہیں ہوتا، اگر مریضہ کا جواب ہاں میں ہو تو پھر مزید یہ پوچھیں کہ درد کی جگہ، درد کی نوعیت، درد کی شدت یعنی انٹینسٹی آف پین جو ہے نا، نیچر آف پین اینڈ پلیس آف سائٹ آف پین جو ہے نا، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس طرح ماہواری کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت، یعنی جو ماہواری کے دن قریب آتے ہیں تو اس درد میں کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی آتی ہے، آیا درد بڑھ جاتا ہے یا درد کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام ماہواری باقاعدگی سے آتی ہے یا کہ اس میں کوئی بے قاعدگی ہے، یا ریگولر ہے یا ارریگولیشن ہے۔ تو ارریگولر ہے تو اس کو سمجھنا یعنی باقاعدگی کو اور بے قاعدگی کو، ایامی یعنی ماہواری کی باقاعدگی اور بے قاعدگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس دواجی تعلق کے بعد خون تو نہیں آتا یا سر میں درد تو نہیں ہوتا، اس کیفیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح 45 ایئر یعنی 45 سال سے بڑی عمر کی خاتون سے، عورت سے یہ پوچھنا ہے کہ آخری دفعہ ماہواری کب آئی تھی، تاکہ مونوپاز کا جو عمل ہے وہ تو نہیں ہو گیا، اس کو سمجھا جا سکے۔ اس وقت عمر کیا، یعنی اگر وہ ایسا کہیں تو یہ پوچھنا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی۔ اب کسی قسم کا کوئی مواد تو خارج نہیں ہوتا، تو یہ ناظرین کرام ماہواری کی ہسٹری ہے جو کہ خواتین اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے یہ سوالات کر لیتی ہیں، یا طبیب جیسے بھی جہاں حجاب اور پردے کی بات ہوتی ہے تو حجاب اور پردے کی حدود کے اندر، قیود کے اندر رہ کر یہ سوالات کرنے سے مین مقصد، سب سے بڑا مقصد کہ مریض کی مرض کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے اور تشخیص اچھی سے اچھی ہو سکے۔ اس طرح ناظرین کرام بیماری کے علاج کی ہسٹری یعنی ٹریٹمنٹ ہسٹری کے متعلق بھی عموماً پوچھا جاتا ہے کہ مریض کو عام طور پر ادویات کے نام یاد نہیں ہوتے کہ آپ نے کون کون سی دوائیاں کھائی ہیں، تو ایسے مریض سے پرانی ادویات کے ڈبے، خالی بوتل یا خالی پتے کے بارے میں پوچھ لیں۔ اگر مریض کے پاس کوئی پرانا نسخہ موجود ہے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مریض اب تک کون کون سی ادویات لے چکا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ مریض باقاعدہ ادویات کھاتا بھی ہے یا نہیں، دوائیاں چھوڑ دی ہیں۔ اگر باقاعدہ ادویات نہیں کھاتا تو اس کی وجہ تلاش کی جائے، کیوں نہیں کھاتا، کس وجہ سے دوائی کیوں چھوڑی ہے، جبکہ ڈاکٹر، طبیب، معالج نے یہ بتا رکھا ہے کہ آپ نے اتنی دیر تک یہ دوائی کھانی ہے، تو مریض نے آخر یہ دوائی کیوں چھوڑی ہے۔ تو ناظرین کرام مریض سے ادویات کے بارے میں پوچھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ مریض کی موجودہ بیماری کسی دوائی کے لینے کے بعد شروع تو نہیں ہو گئی، یعنی دوائی کی وجہ سے تو یہ بیماری نہیں شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ دوائی کا کوئی مضر اثرات تو نہیں ہو سکتے، اس کے دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو سکتے، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کچھ مریضوں کو کسی خاص دوائی سے الرجی ہوتی ہے، مثلا پینسلین گروپ سے بہت لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ اس طرح ایسے مریض میں الرجی پیدا کرنے والی دوا سے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ ان کو وہ دوائی نہ دی جائے جس سے الرجی اور پینسلین گروپ نہ دیا جائے۔ اس طرح ناظرین اکرام کہ ادویات کے کچھ گروپس ہوتے ہیں، ادویات کے دوسرے گروپ کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہیں، تو ان کے ری ایکشن سے بھی کئی اور علامتیں اور مریض کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ دوسرے گروپس کے ساتھ نہیں دی جا، وہ دوائیاں ایک گروپ کی دوسرے گروپ کے ساتھ نہیں مرج کی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسی ادویات اکٹھی دی جائیں تو اس سے مریض پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مثلا خون کو پتلا کرنے والی ادویات جو ہے
کے ساتھ ساتھ مانع حمل ادویات جو ہوتی ہیں دینا خطرناک ہوتا ہے، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام خاندانی ہسٹری میں یعنی فیملی ہسٹری کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ والدین، بہن بھائیوں اور بچوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر والدین میں سے کسی کو بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، تپ دق یا جوڑوں کا عارضہ ہوا ہو یا عارضہ لاحق ہو یا نہ ہو، اس کے متعلق آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے چند بیماریاں خاندانوں میں جینیٹکس ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں، تو ان موروثی بیماریوں کے متعلق بھی آگاہی ہو جاتی ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی انتقال کر چکا ہے تو ان کی وفات کی وجہ ضرور پوچھیں۔ اگر انتقال کی وجہ کوئی موروثی بیماری، مرض ہو تو پھر اس کے دوسرے قریبی رشتہ داروں میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ یعنی موروثی بیماری کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں، جینیٹکس ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو اس کو موروثی امراض کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو مریض سے یہ سوالات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، مریض کو بھی ان سوالات کا جواب بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ دینے چاہیے۔ اسی میں مریض کا فائدہ ہے تاکہ اس کی مرض کی تشخیص بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام ذاتی مشاغل کی ہسٹری جو ہوتی ہے پرسنل اینڈ سوشل ہسٹری کے متعلق جاننا۔ مریض سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ مریض کے معاشی حالات کیا ہیں، خاندان کے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کہیں چڑچڑا پن تو نہیں ہے، کہیں اس کی وجہ سے کوئی اور مسائل پیدا تو نہیں ہے، کہیں علیحدگی تو نہیں ہے، غصہ طبیعت میں زیادہ تو نہیں آتا۔ اسی طرح ناظرین کرام کوئی خاص عادت یعنی نشہ یا سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا کسی اور نشے کی لت ہو سکتی ہے، اس کے متعلق میں بھی آگاہی ملتی ہے۔ تو کوئی خاص پریشانی یا بے خوابی، ڈسٹریس پریشانی تو نہیں چل رہی، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جس کے بہت سے مسائل، اعصابی بیماریاں اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نسیان، یادداشت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اگر مریض میں کسی خاص غذائی جز کی کمی محسوس ہو تو اس کے کھانے کی عادت کے بارے میں بھی بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ شوق سے کیا کھاتے ہیں، کون سی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو اس طرح کے سوالات سے بھی مریض کی مرض کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے گرد و نواح کا ماحول بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں فیکٹری کے آس پاس تو نہیں رہ رہا، کہیں دھواں نکلتا ہو، کوئی بھٹھا ہے یا کہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے، روڈ بر لبے سڑک گھر ہو، شور شرابہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ اس میں بہت سا یعنی دھواں ہے، فیکٹری ہے، تو اس سے بھی بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی بعض کا ایسی فیکٹریوں سے کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مریض پر ان کے اثرات مرتب ہوں، تو اس لیے گھر کے گرد و نواح کا ماحول، انوائرمنٹ کا جاننا بھی طبیب کے لیے، ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے، اور مریض کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی مرض کی تشخیص میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے، تاکہ اس کے دیگر انویسٹیگیشن کے، دیگر ڈائگنوز کرنے کے، مرض کی تشخیص کرنے کے لیے جو بہت سے اخراجات آتے ہیں ان میں کمی آ سکے۔ تو ناظرین کرام یہی پیشے کی ہسٹری بھی، آکوپیشنل ہسٹری بھی مریض کی سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے، کس جگہ پہ کام کرتا ہے، موجودہ پتہ کیا ہے یعنی اس کا، اور اسی طرح ماضی میں کون کون سے پیشے سے منسلک رہا ہے، کہیں بھٹے پہ کام کرتا رہا ہے، کہیں فیکٹری میں، کہیں شوگر کی مل میں، سیمنٹ کی فیکٹری میں، یا کسی ویلڈنگ کی دکان پہ، یا ٹریکٹر چلاتا رہا، ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، یعنی اس طریقے، اور کہیں کسی ہاسپٹل میں کام کرتا رہا ہے، ٹیکنیشین رہا ہے، اسی طرح تابکاری والے کسی بھی انوائرمنٹ میں وہ گیا ہو، تو اس سے پیشے کی ہسٹری سے مریض کی مرض کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام یہ ساری گفتگو ناظرین کرام انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے ہے۔ ہم بعض اوقات بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، معلوم بھی ہوتی ہیں، انسان بھول جاتا ہے، یادداشت میں نہیں رہتا، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ عوام کو، انسانیت کو، ناظرین کرام کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرنا، تاکہ ان کو جب وہ سماعت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اور اپنی صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر لیں گے، اور اپنی صحت کے لیے بہتری سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے طبیب، ڈاکٹر کو اپنی علامات دینے میں ہیزیٹیشن نہیں فیل کریں گے، تاکہ ان کو آگاہی ہوگی کہ یہ سوالات کرنے کا مقصد ڈاکٹر ہمارے سے زیادہ ہماری مرض کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جواب یہ خندہ پیشانی کے ساتھ دینے چاہیے، تاکہ طبیب، ہمارے ڈاکٹر
ہمارا مالک جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کرے اور ہمارے علاج میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروثوق اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے ہوئے اپنی اچھی تربیت کی عکاسی فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہماری A1 Health Geo Info TV کی ٹیم کو ممنون و مشکور پائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔